کچھ ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جنہوں نے بھی کہا ہے اللہ سب کو صحت، عافیت اور شفا سے نوازے، اللہ تمام عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور عذاب رفع فرمائے۔ ایک بہن کو کینسر ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے، اللہ کے بندے اس کو یاد رکھا کرو یا ریکارڈ کر دیا کرو کہ سورۃ النجم کی جو آخری آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، 1000 ایک دفعہ پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف، اس کو پانی پہ دم کر دو، پانی کا بڑا وہی پانی 11 دن تک صبح و شام ہر وقت اسی سے پانی پیے، اگر اس میں ٹھیک ہو جائے ورنہ پھر دوبارہ پڑھو، انشاءاللہ اللہ شفا دے دیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ میرے شوہر جو ہیں یورپ کے ملک میں رہتے ہیں، اب مجھے اور میری بچی کو وہاں بلا تو آپ کو جانا چاہیے، آپ تو شوہر کے تابع ہیں، اگر گناہ ہے تو اس پہ ہے، آپ پر تو کوئی گناہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ نیت کر کے جائیں نا کہ میں وہاں رہ کر بھی دین کا کام کروں گی، وہاں کتنی عورتیں ہیں جن نے دین کے مراکز کھولے ہوئے ہیں، دین کے مدرسے کھولے ہوئے ہیں، لڑکیوں کے لیے قرآن کے ادارے کھولے ہوئے ہیں، اتنا بڑا کام، تو آپ بھی ان میں شامل ہو جائیے جا کر، تو پھر آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بہرحال کہتا ہے جی کہ میں مکے میں رہتا ہوں، کافی عرصہ ہو گیا، مجھے چھٹی نہیں دیتی کمپنی، میں بیوی کو بلانا چاہتی کہ وہ وہاں سے عورتوں کے گروپ میں آ جائے اور جدہ ایئرپورٹ پہ آپ اس کو لے لیں انشاءاللہ، ورنہ اصولاً تو سفر نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجبور ہیں آپ، اتنا عرصہ کیسے بیوی سے دور رہیں اور بیوی بھی خاوند سے دور رہیں۔ بہرحال آپ کے اگر لوگ جو ہیں وہ کسی وجہ سے یہاں پریشان ہیں تو آپ کو بینک میں جو زیادہ پیسہ ملا ہے نا، بغیر ثواب کی نیت ان کو دے دو، ثواب کی نیت نہ کرو، ثواب حلال پہ ہوتا ہے، حرام پہ ثواب نہیں ہوتا۔ میرے دوست نے بیوی کو طلاق دی ہوئی 1 سال ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہی رہنا ہے، آزاد ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے اس کی مرضی، اس عورت کو چاہیے دوسری جگہ شادی کر لے جب اس نے طلاق دے دی ہے۔ اب اتنا لمبا چوڑا خط تو بھائی میں کیسے کروں گا، اللہ ہر جگہ موجود ہیں، بہرحال آپ دعا کرتی رہیں، اللہ پاک واقعی ہر جگہ موجود ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہر جگہ اللہ میاں خدا جاتے ہیں، معنی ہے کہ علم کی حیثیت میں، اس کو کہتے ہیں معیت علم، چونکہ ہر شے اس کے علم میں ہے تو گویا وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اسی طرح بیماریاں، پریشانیاں، آپ آیت کریمہ زیادہ پڑھا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور جتنی لڑکیاں ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرمائے، اور اس کے لیے یہی ہے کہ وہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے روز دعا مانگیں، اور جن کے رزق میں تنگی ہے وہ استغفار زیادہ کریں۔ اگر عصر کی نماز کے بعد ہم نے طواف کیا، 2 رکعت نہیں پڑھی چونکہ مکروہ وقت ہے، ٹھیک ہے دوسرا طواف کر لیں، دونوں کی نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ میں نے کل بھی بتا دیا تھا کہ بی بی عائشہ کے لحاظ میں جب جبریل آتا تھا، وحی آتی تھی، تو سر رکھ کے پڑھنا کون سا مشکل ہو گیا۔ زندہ آدمی کے لیے طواف نہ کریں، اپنے لیے کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ اگر ہم عمرہ کر کے اس کا ثواب سرکار دو جہاں کو بھیجیں ٹھیک ہے، انگلی اٹھانا ضروری ہے چونکہ یہ اس بات ہے اور شرک کی نفی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، غیر اللہ کی نفی ہے اور اللہ کا اس بات ہے۔
اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں قصر کی نیت کی ضرورت ہی کوئی نہیں، آپ کیا وہی نیت ہے جو امام کی ہے، اکیلے پڑھیں گے تو قصر ہے۔ طواف کے نفل دوسری منزل جہاں مرضی آئے پڑھیں، جائز ہے۔ ایک بزرگ تھے طواف کیا لیکن صفا مروہ کے 2 چکر لگا کے بال کٹوا دیے، اس بزرگ سے کہیں کہ ایک دم ادا کرے۔ لوگ جو ہیں وہاں کبوتر چوک تک صفیں بنا لیتے ہیں۔ میرا بھائی اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہوں تو پھر چاہے 10 میل بھی چلے جائیں، صفیں نظر نہ آئیں تو نماز نہیں ہوگی۔ نمازیوں کے آگے کوشش کریں گے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سیٹے کی جگہ سے دور گزر جائیں۔ میں کراچی کا طالب العلم ہوں، یہاں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرا بھائی یہاں آپ نہیں کر سکتے، آپ وہاں پر کراچی میں سعودی کونسلیٹ موجود ہے، ان کے جو ایجوکیشن اٹیچی ہیں ان کو جا کے ملیں، وہ آپ کو فارم بھی دیں گے، طریقہ بھی بتلائیں گے۔ شیعہ کو جائے نماز دیں، وہ کوئی نماز پڑھتے ہیں کہ تم جائے نماز دو گے؟ وہ تو سال میں محرم میں جب جلوس نکالتے ہیں اس بھی مغربین پڑھتے ہیں، سڑک پہ کھڑے ہو کر 2 نمازیں اکٹھی پڑھ کے جان چڑھاتے ہیں۔ اللہ والا وضو بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ان کو دینے کی کیا ضرورت ہے، کسی اہل سنت کو دو۔ اگر دیکھو ہر بریلوی برا نہیں ہوتا، اگر وہ قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، سرکار دو عالم کو ہر جگہ حاضر ناظر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں نے احرام باندھا، راستے میں میرے ہاتھ سے تھوڑا سا کیل لگی، خون نکل آیا، کوئی بات نہیں۔ نقاب لگا کے عورت نماز پڑھ سکتی ہے لیکن ضرورت نہیں ہے نماز میں آدمی کو۔ نماز میں کون بدبخت ہے جو تیرے چہرے کی طرف دیکھے گا؟ دیکھو جو پردہ کرنا چاہتے ہیں وہ نماز میں بھی کر رہے ہیں، اور جو نہیں کرنا چاہتے ماشاءاللہ نہ طواف میں ہے نہ صفا میں ہے، ان نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ ہم کسی کلب میں آئے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کے نکاح پڑھانے سے بیٹی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے، کیونکہ باپ ولی ہے، اس کو بھی حق کے ولایت ہے۔ اگر اس نے نکاح پڑھا دیا ہے وہ نکاح صحیح ہے۔ ہاں اس وقت اگر لڑکی نابالغ تھی، مثلا باپ نے نکاح کر دیا، اب بالغ ہو کہ وہ توڑنا چاہتی ہے تو حق ہے، توڑ سکتی ہے۔ میں دبئی میں رہتا ہوں، بینک سے کمپنی گاڑی قسطوں پر کر کے مجھے دے گی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، قسطوں پر لینا جائز ہے۔ ہانگ کانگ میں 10 فروری کو ختم نبوت کانفرنس ہوگی، حضرت ابوالقاسم نعمانی اور بڑے بڑے لوگ اس میں ہوں گے، اللہ کامیاب فرمائے۔ جہاں بھی ختم نبوت کا کوئی کام ہو رہا ہے اللہ کامیاب کرے اور کرنے والوں کی مدد فرمائے۔ میرے دوست نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، حل کیا، غسل نہیں کیا۔ بعد میں غسل ضروری نہیں، پہلے غسل سنت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، چلو ہوئے الحمدللہ۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے عورتیں لڑتی ہیں، بالکل حرام ہے۔ بوسہ دینا سنت ہے اور غیر مرد کو ہاتھ لگنا حرام ہے، تو اس لیے وہ دور سے اشارہ کر دیں۔ میرا بھائی بات یاد رکھو کہ اگر حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ کوئی فضیلت ہے تو حضرت علی نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا بھئی تم باہر پیدا ہوئے، میں تو اندر پیدا ہوا ہوں، تم کیسے خلیفہ بن سکتے ہو؟ یہ 1400 سال کے بعد تمہارے مولوی کو کیسے دلیل بن گئی؟ جو پیدا ہوا اسے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ میں کراچی کے بجائے احرام جدے سے باندھا، عمرہ ہو گیا لیکن دم پڑ گئی۔
میں نے مسجد ایسا سے عمرہ کیا، طواف صفا مروہ کر کے ہوٹل چلا گیا، سر کے بال کٹوانے سے پہلے کپڑے پہنے، 5 منٹ کے بعد یا پھر بال کٹوائے، عمرہ ہو گیا، کوئی جرمانہ بھی نہیں ہے۔ پاکستان سے آیا، عمرہ کیا، طواف کیا، اس نے بعد مجھے کسی نے کہا کہ طواف النساء بھی کرنا ہے، یہ شیعہ کا مسئلہ ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایک طواف عمرے کا کرتے ہیں، پھر صفا دوڑتے ہیں، واپس آ کے طواف النساء کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ طواف نہ کرو تو عورت خاوند پہ حلال نہیں ہوتی۔ یہ عجیب مذہب ہے کہ نہیں؟ ویسے متع جائز ہے، طواف کے بغیر عورت حلال نہیں ہوتی۔ ایسا ڈھکوسلا مذہب آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ متع کرو تو جائز ہے، صرف جائز نہیں بلکہ نعوذ باللہ ثواب ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو عورت متع کرتی ہے اور پھر غسل جنابت کر کے بالوں کو جھٹکتی ہے تو اس کے بالوں سے جتنے قطرے گرتے ہیں اس سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ایک 2 عمرے کریں، بالکل غسل ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکی باپ کی مرضی کے بغیر کورٹ میں شادی کرتی ہے، جائز تو ہے لیکن گناہ گار ہے کہ اس نے باپ کی نافرمانی کی۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح ہوا ہی نہیں، نکاح لا نکاح الا بولی، حضور کی حدیث ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں یہ عورت کا نکاح نہیں ہوا، یہ زانیہ ہے اور اس کو رجم کی سزا کرو۔ باقی اماں کہتے ہیں کہ رجم تو نہیں ہوگی، نکاح لیکن گناہ گار ہے۔ کہتے جی کہ آج فجر کے بعد دوبارہ جماعت کھڑی ہو گئی، وہ تو چاند گرہن لگا ہوا تھا، اس کے لیے پڑھ رہے تھے۔ اصل مشکل یہ ہے نا کہ ہمارے ملکوں میں کوئی کام سنت کے مطابق تو ہوتا نہیں۔ چاند گرہن لگے، سورج گرہن لگے، کبھی وہاں کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں۔ وہاں تو بس یہی میلاد شریف اور عرس شریف اور 40واں شریف اور 11ویں شریف، اس کا ہر کسی کو پتہ ہے۔ عصر کی نماز کے بعد طواف کیا، 2 رکعت نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، افضل یہی ہے۔ اسٹیٹ لائف ہو یا کوئی بھی انشورنس ناجائز ہے۔ ہاں کسی جگہ حکومت کی حکم ہے، مجبوری ہے، پھر آپ پہ گناہ نہیں ہوگا۔ عمرے کے دوران اس سے غسل کیا، پھر اسرا پھروایا، کوئی بات نہیں۔ میری بیوی نماز کی پابندی نہیں کرتی، بہرحال اس کو آپ سختی سے، پہلے تو پیار سے سمجھا ورنہ سختی بھی کریں، کیونکہ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن القیم اور امام رجب حنبلی، یہ سارے کہتے ہیں کہ ایک نماز چھوڑنے والا مرد ہو یا عورت کافر ہو گیا۔ تو اگر وہ کافر ہوگی تمہارا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ یہ تو شکر کرو کہ باقی اماں کہتے ہیں وہ فاسقہ ہے، فاجرہ ہے، لیکن ایسی عورت کو جیل خانے میں ڈال دو جب تک توبہ نہ کرے، باہر نہ نکالو۔ کوشش کرو، سمجھاؤ اس کو۔ اگر کسی نے 7 چکر کے بجائے 6 چکر یا 8 چکر، بہرحال انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا، لیکن کوشش کیا کرو کہ نہ کم ہوں نہ زیادہ۔ جو عورتیں اور مرد رش لگاتے ہیں ان کو رش نہیں لگانا چاہیے، آگے سے نہ گزریں۔ اگر کسی کو عمرے کے دوران کسی پھنسی پھوڑے سے خون نکل آیا، کوئی بات نہیں۔ مرد کالا لباس پہن سکتا ہے، بالکل پہن سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن چونکہ آج کل یہ شیعہ کا شعار بن گیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ نہ پہنا جائے۔ اور خاص طور پہ کسی سوگ کے موقع پر جب کوئی مر جائے، پھر عورتیں بھی کالا لباس پہنتی ہیں، مرد یہ حرام ہے۔ حضور نے فرمایا من لبس سودا، جو کسی کے غم میں سیاہ کپڑے پہنے، وضرب الخدودا، اور اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، مٹی ڈالے سر میں، فرمایا لیس منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ کچھ علماء ہیں اشتہار میں ان کے نام پہ القاب کم ہوں یا نام چھوٹا لکھا ہو تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ سبز لباس بھی پہن سکتے ہیں، پہن کیوں نہیں سکتے؟ کوئی حد نہیں ہے۔
اللہ کے قرآن میں ایک آیت ہے کہ ان الذین فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ زیادہ پڑھ کے دعا مانگیں اللہ پھر لے آئیں گے۔ رکن یمانی یمن کی طرف ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے، چومنا منع ہے۔ طواف غلاف کعبہ کو نہیں چمٹنا، ملتزم پہ چمٹ کے دعا کر سکتے ہیں۔ آب زمزم بھی بیٹھ کے پئیں، لیکن کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے۔ آب زمزم سے غسل کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ آپ نے کتنی شادیاں کی ہیں، کیوں آپ میری کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایک ذاتی سوال جو آپ پوچھتے ہیں، اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں دعا کروں گا، ضرور کریں۔ ابھی تک تو ایک شادی ہے، اگر آپ مہربانی کریں گے تو پھر 2 ہو جائیں گے۔ احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد ایک چادر نیچے اور ایک چادر اوپر ہونے، بس احرام ہو گیا۔ صفا مرہ مکمل کر کے نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے طواف میں کمی رہ گئی تھی، طواف میں کیا کمی رہ گئی تھی؟ دوبارہ طواف کر لیتے، دم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ طواف میں شک ہو جائے دوبارہ شروع کر کے پورا کر لیں۔ کہتے جی کہ اگر کوئی خنثی مر جائے اس کا جنازہ بھی اسی طرح پڑھایا جائے گا جیسے باقی کا پڑھایا جاتا ہے، چونکہ اگر اس کے اعضاء عورت سے ملتے ہیں تو پھر نیت عورت کی ہوگی، مرد سے ملتے ہیں تو نیت مرد کی ہوگی، جنازہ تو پڑھایا جائے گا، مسلمان ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ کئی ایسے بھی ہیں، تبلیغی جماعت کی برکت سے مجھے ملے بھی ہیں، وہ ایسی خوبصورت داڑیاں رکھ لی ہیں ماشاءاللہ، اور رات دن عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ خانہ کعبہ سے مرد اور عورت کا عمرے کے لیے حدود کہاں سے؟ عمرے کے لیے تو آپ کو جانا ہوگا مسجد عائشہ یا جیرانہ۔ جبل رحمت میں جائیں، بالکل جائیں، لیکن یہ جو چڑھ کے فوٹو بناتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، وہ ناجائز ہے۔ اگر 2 بیویاں ہیں میری ایک ہی کمرے میں، ایک دوسرے کے سامنے میاں بیوی ہم بستر نہیں کر سکتے ہیں، دوسرے کو ایذا پہنچانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ طواف کے دوران کیا پڑھیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قرآن مقدس میں جن کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم، اسماعیل، حضرت اسحاق۔ میں والد صاحبہ کے لیے عمرہ کیا ہے، ہمارا حل بالکل کر سکتے ہیں۔ عمرے کے دوران طواف کی نیت بھول جائے تو میں کیا کروں؟ جب تم طواف کے لیے جا رہے ہو خود بخود نیت ہو گئی، بھول کیا گئے؟ بھولتے تو آپ مسئلہ محلے چلے جاتے نا، مطاف میں تو نہ جاتے، یاد ہے تو ادھر گئے ہو۔ کہتے ہیں نماز میں چھوٹے بچے شور کرتے ہیں، ان کو نہیں مارنا چاہیے، بعد میں بچے ہوتے ہیں، بدعتی کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں۔ عمرے کے طواف کے دوران ویل چیئر لگی، پاؤں کے پیچھے خون نکل آیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہ ماں باپ کا ماننے پر والدین کا ہر حکم تمہیں ماننا ہوگا۔ اگر شوہر غصے میں آ کے اکٹھی 3 طلاقیں دے، وہ 3 ہی ہوتی ہیں، اکٹھے تمہیں 3 تھپڑ مارے تو 1 ہوگا، روز 1 مارا کرے تو پھر 3 ہوں گے۔ یہ عجیب منطق ہے، 3 ہے، 1 ہے، 2 ہے۔ کسی عورت کے اللہ پاک کی طرف سے سر پر بال نہ ہوں، ہاتھ جمرہ کرے بالکل، وہیں اس طرح تھوڑا پھیر لے، بس بال ہے ہی نہیں تو آخر میں اس طرح پھیر لے۔ اور ایسی عورت وگ بھی استعمال کر سکتی ہے تاکہ بری نہ لگے۔ اگر کسی عورت کو ایام آ گئے، اس نے طواف الوداع نہیں کیا، عمرے کے لیے طواف الوداع ہوتا ہی نہیں۔ اللہ سب مسلمانوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔
قسطوں پر موبائل لیتے ہیں، بہرحال آپ جانے، آپ جائز ہے بہرحال۔ میں دبئی میں رہتا ہوں، گاڑی قسطوں پہ لے سکتے ہیں۔ امام صاحب نے جو نماز پڑھائی تھی وہ چاند گرہن کے لیے تھی۔ حضور کا حکم ہے کہ جب یہ آیات نشانی علامات قیامت ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ میں ایک کاروبار شروع کر رہا ہوں جس میں بہرحال جب پاکستان پیسے جمع کر 1 سال کے لیے، جس میں 10 موٹر سائیکل بک کروانے ہیں ماہانہ منافع، وہ جائز ہے آپ کے لیے، وہ منافع بھی جائز ہے۔ یعنی پہلے آپ نے پیسے دے دیے، بک کر دیے، جب آ گئے پھر آپ نے اس کو مہنگا بیچا، ٹھیک ہے۔ جوتی گم ہو جائے تو لوگوں کی نہ اٹھائیں۔ ایک آدمی کی غلط کی وجہ سے 5 آدمی پہ دم واجب ہو گیا، اب اس کی کرنے سے وہ سب کی دم وہ ادا کرو، کیوں ادا کرے؟ مل کے سارے ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے ان کی حاجتیں پوری فرمائے۔ نامحرم عورتوں کے ساتھ بیٹھنا یا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا یا ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانا، یہی تو حرام ہے، اسی سے تو گناہ ہوتا ہے۔ نماز وتر میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے تو جائز ہے، نہ اٹھائیں تو جائز ہے۔ یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں جن پہ لڑو۔ طواف صفا کے بعد محرم نے خوشبو لگا دی بھول کر، اگر اس نے خوشبو لگا دی تم نے دھو ڈالی یا اس وقت ختم کر دی تو کوئی دم نہیں، اور اگر خوشبو لگائی لیکن سارے عضو پہ لگائی پھر دم ہے، اور تم نے اس کو دھویا بھی نہیں۔ اگر دوران طواف ڈیکوریا کا آدمی عورت کو پانی بہرحال پیمپر وغیرہ باندھیں تاکہ آپ کے وہ قطرے جو ہیں وہ حرم میں نہ گریں، طواف جائز ہے۔ اگر کپڑے پر زخم سے خون لگ جائے نماز تو ہوگی، لیکن اگر زیادہ ہے 1 درہم کے برابر پھر نماز نہیں ہوگی۔ اگر دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ میری ماں کی یادداشت کافی کمزور ہے، انہوں نے عمرہ کیا، بال کاٹنا بھول گئی، ہوٹل میں جا کے بال کاٹ ٹھیک ہو گیا۔ بیٹی باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے۔ کسی عورت کو نماز پڑھنی نہیں آتی، طواف کرے گی، واجب الطواف تو ہر حال میں پڑھے گی، خاوند کو چاہیے سکھائے یا بھائی سکھائے یا باپ سکھائے، ساتھ کھڑے ہو کے نیت کر لے۔ تین بہنوں نے ایک ہی گھر میں شادی کی، اب ان میں ایک لڑکا دوسری شادی کر رہا ہے تو لڑکیوں کا گھر کیوں خراب ہوگا؟ اس کو شریعت نے اجازت دی، کرنے دو۔ تم جتنا اہمیت دو گی وہ اور ضد کرے گا۔ اللہ سے دعا مانگو کہ فتنہ نہ ہو، باعث خیر ہو۔ اگر سامان جدے رہ گیا، عمرہ کر کے لینے گیا ہے، دوبارہ احرام باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں، جدہ میقات نہیں ہے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو اس کا علاج کسی حکیم کے پاس جا کے پوچھو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واصحابنا فی کل مکان وفی کل زمان یا حنان یا منان۔ یسر امورنا فرج همومنا اقض عنا دیوننا۔ اللہم لا تجعلنا مصغرا للواضعین، لا تجعلنا عقرة للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا الہ العالمین پورے عالم میں جہاں مسجدیں ہیں مدرسے ہیں
دین کے ادارے ہیں، افراد ہیں، جماعتیں ہیں، ان کی حفاظت فرما یا اللہ۔ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا الہ العالمین۔ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ۔ پاکستان پہ رحم فرما یا اللہ، پاکستان پہ رحم فرما یا اللہ۔ یہود اور ہنود کی سازشوں سے نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔